السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی، تو چلیے آج ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آدھی سٹوری جانی تھی، تو چلیے آج ہم اس سے آگے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر ایک جگہ پہنچے جسے مدین کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں ایک کنویں کے پاس کھڑی ہیں اور سہمی اور گھبرائی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، لیکن وہاں کنویں کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، ہم اس لیے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے دار جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ کو ہمارے ابا بلا رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ تم ایک ایماندار شخص لگتے ہو، تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو اور اس کے بدلے 8 سال ہماری خدمت کرو۔ اگر تم 10 سال تک ہماری خدمت کرتے ہو تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کی تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، اور رستے میں انہوں نے طور کے پہاڑ پر آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا پھر آگ جلا کر لے آؤں تاکہ تم اسے سیک سکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک درخت کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، آگے آ جاؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ دراصل وہ درخت اللہ نہیں تھا، بلکہ وہاں سے صرف اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ نے کہا کہ جوتیاں اتار دو اور آگے آ جاؤ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک سانپ بن گئی۔ اس سانپ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت اے موسیٰ، واپس آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑو، یہ واپس ویسے ہی ہو جائے گی جیسے یہ پہلی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ واپس سے ایک لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور انہیں یہ نشانیاں دکھاؤ، شاید وہ میری بات مان لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھائی ہارون، اسے بھی میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی باتیں ان تک پہنچا سکیں۔ تو اللہ نے فوراً ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے اللہ کا پیغام دیا تو فرعون نے کہا تم جادوگر ہو۔ فرعون نے کہا اے لوگو، میں اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ فرعون نے کہا کہ تم جادوگر ہو، میں اپنے جادوگر بھی لاؤں گا اور تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے جادوگر لے آؤ اور ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر فرعون اپنے جادوگر لے آیا اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا جیسے یہ کوئی سانپ ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے ان جادوگروں کے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں توڑ دوں گا۔ تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے لوگوں کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کر مصر سے جانے لگے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے پانی کے بیچ مارا اور پانی کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر وہ سمندر پار کر گئے، لیکن جب فرعون وہ سمندر پار کرنے لگا تو سارا پانی اس کے اوپر آ گرا اور فرعون پانی کے بیچ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ کو اسپیس، سائنس، ہسٹری، اسلامک اور سوشل انفارمیشن چاہیے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔